السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے سعودی عرب سے جڑی ہوئی تازہ ترین خبروں سے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی خبر ہے کرفیو کے متعلق۔ جی ناظرین، سعودیہ گورنمنٹ نے ایک نئی موبائل اپلیکیشن متعارف کروا دی ہے جس کا نام ہے توکلنا۔ یہ اپلیکیشن کرفیو ٹائمنگ میں سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کی نقل و حرکت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین موبائل میں اجازت نامہ لے کر باہر جا سکیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں آسانی رہے۔ ناظرین، آج کی دوسری خبر ہے تنخواہوں کی کٹوتی کے متعلق۔ جی ناظرین، جیسا کہ کچھ ہفتوں پہلے سعودیہ نے پرائیویٹ کمپنیز کو کرائسس سے نمٹنے کے لیے تنخواہ کی کٹوتی کی اجازت دی تھی، اور ہم نے یہ خبر 20 اپریل 2020 کے پروگرام میں آپ کو بتائی تھی۔ لیکن ناظرین، کچھ کمپنیز نے اس قانون کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تنخواہ تو کاٹنا شروع کر دی، لیکن کام کرنے کے گھنٹے اس تناسب سے کم نہیں کیے۔ تو گورنمنٹ نے اب اس قانون کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ نیوز کے مطابق کوئی بھی کمپنی 40% سے زیادہ اگلے 6 ماہ کے لیے تنخواہ نہیں کاٹ سکے گی، اور کام کرنے کے گھنٹے بھی اسی تناسب سے کم کرنے ہوں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی کمپنی 40% سے زیادہ تنخواہ کاٹ رہی ہے یا کام کرنے کے گھنٹے اسی تناسب سے کم نہیں کر رہی، تو یہ اب آپ کا قانونی حق ہے اور آپ اپنی کمپنی کے خلاف گورنمنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی تیسری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ان پابندیوں سے بے روزگار ہو گئے تھے۔ جی ناظرین، ایک خوشخبری آئی ہے سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ وزارت صحت کی طرف سے 628 ملین مطلب 6 کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹس کا افتتاح مدینہ المنورہ میں کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب دوبارہ روزگار کھل جائے گا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، سعودیہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹرز، انڈسٹریز اور مائننگ کے سیکٹر کو بھی ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ دوبارہ روزگار کھلنے کی خوشخبری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہو چکے تھے یا اس صورتحال سے تنگ آ چکے تھے تو اب آپ اس مایوسی کو بھول جائیں، اور انشاءاللہ جلد ہی روزگار دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کی چوتھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو سعودیہ میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، ناجز پورٹل کے ذریعے آپ نکاح کی درخواست وزارت العدل میں جمع کروا سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق کورونا کے لاک ڈاؤن کے دوران ابھی تک 542 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، اور جو لوگ دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ناظرین، آج کی پانچویں خبر ہے ان لوگوں کے متعلق جو سعودیہ میں غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ جی ناظرین، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس زمرے میں آ سکتے ہیں جو بغیر تصدیق کے خبریں آگے پھیلا دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسے لوگوں کو سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے 5 سال تک کی جیل اور 30 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، بہتر ہے کہ جو بھی خبر آپ کو ملے تو اس کی ذرا تسلی کر لیا کریں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے یہ علامت ایک اچھے مسلمان کی بھی ہے کہ وہ کوئی بات بھی بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلاتا۔ جی ناظرین، آج کی چھٹی خبر ہے سعودی فائنانس منسٹر کے بیان کے متعلق۔ جی ناظرین، یہ خبر آنے والے دنوں میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جیسے کہ سعودیہ کے وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا کہ کورونا ختم ہونے تک سعودیہ اور دنیا ویسے نہیں رہے گی جیسا کہ ہوا کرتی تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اخراجات کافی حد تک کم کرنے ہوں گے، اور سعودیہ گورنمنٹ کے آنے والے اقدامات سخت اور دردناک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس خبر سے ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے، لیکن یہ اخراجات کی بات ہو رہی ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں مزید صورتحال واضح ہو جائے گی اور ہم آپ کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج کی آخری خبر ہے امداد کے متعلق۔ جی ناظرین، اس اکانومی کے مشکل حالات میں بھی سعودیہ گورنمنٹ نے فراخ دلی دکھائی اور بہت سارے ممالک کو رمضان کی امداد بھیجی، جن میں پاکستان، یمن، صومالیہ اور بوسنیا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنی سعودیہ سے منسلک تازہ ترین خبریں۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سبسکرائب تو کرتے جائیں۔